السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، توبوا إلى الله توبة نصوحا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز دوستو، آج 17 فروری 2023 اور جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے، اور ہم یہاں جامع مسجد ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیرہ اسماعیل خان میں جمعہ کی گفتگو کے لیے جمع ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ سے اگر بندے کا تعلق نہ بنا ہو تو انسان کی نیند بھی خراب، انسان کا جاگنا بھی خراب، اور اگر اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق بن جائے تو ہماری نیند بھی کارآمد، ہمارا جاگنا بھی کارآمد۔ یہ خالصتاً رب کریم کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانا بہت آسان ہے، کسی قسم میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ بس ایک بات بندہ ذہن میں رکھ لے کہ اللہ تعالیٰ میرا خالق ہے، اور اس کو حق ہے کہ مجھے بتائے میں نے کیسے زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا مالک ہے، اور اللہ کو پورے کا پورا حق ہے کہ وہ اپنی ملکیت پر اپنے حکم کو چلائے۔ اللہ میرا رازق ہے، رب کریم مجھے رزق دے رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو پورا پورا حق ہے وہ مجھ سے اپنی عبادت کا کام لے۔ جب ہم یہ تین باتیں سوچ لیں گے تو پھر ہمارے لیے اللہ سے تعلق بنانا مشکل نہیں رہتا۔ رب سے تعلق بنانا مشکل تب ہوتا ہے جب بندے کا دماغ یہ ہو کہ بابا میری زندگی ہے، میں اپنی مرضی سے جیوں گا، میری زندگی ہے، میں اپنی مرضی سے گزاروں گا۔ جب ہم اپنی مرضی والی بات لے کر آتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی کو ہم ختم کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر یاد رکھیں، ہماری مرضی وقتی طور کی مرضی ہے، ہمیں علم نہیں ہے کامل طور پہ، ہمیں غیب کی معلومات نہیں ہے۔ اللہ کا علم بھی کامل ہے، اور اللہ کو غیب کا علم بھی ہے، غیب کی معلومات بھی ہیں، غیب کے معاملات بھی رب جانتے ہیں۔ تو جو ہم سے غیب ہے اللہ کو وہ بھی پتہ ہے۔ ہو سکتا ہے میں اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کے لیے ایک چیز اختیار کروں اور مجھے علم غیب نہیں ہے، اور میں غلط اختیار کر بیٹھوں، اور اللہ تعالیٰ نے جو میرے لیے ریکمینڈ فرمایا ہے، اللہ نے میرے لیے متعین فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے طے فرمایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ علم بھی کامل رکھتا ہے، غیب کا علم بھی رکھتا ہے، تو وہ یقیناً اس میں خیر ہوگی۔ قرآن کریم اسی بات کو سمجھاتے ہوئے ہمیں ایک جملہ بتاتا ہے، فرمایا لوگوں، بعض چیزیں اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر لازم کر دی جاتی ہیں لیکن تم اسے برا سمجھتے ہو سکتا ہے تمہارے لیے اچھا ہو، اور بعض چیزیں اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر لازم کر دی جاتی ہیں، تم اسے اچھا سمجھتے ہو سکتا ہے بعض چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے اوپر لازم نہیں کی جاتی لیکن ہو سکتا ہے تم اسے اچھا سمجھو اور تمہارے لیے برا ہو۔ تو قرآن کریم نے ہمیں ایسی کئی چیزیں سمجھائی ہیں۔ مثلا جہاد فی سبیل اللہ کے حکم کو دیکھیں تو رب کریم سورۃ نمبر 2 سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تمہارے اوپر قتال لازم کر دیا گیا ہے لیکن تمہیں اچھا نہیں لگتا۔ پھر رب نے فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور ہو سکتا ہے جس چیز کو تم پسند کر رہے ہو محبت کی نظر سے، پیار کی نظر سے، سلیکشن کی نظر سے اس کا انتخاب کر رہے ہو، وہ تمہارے لیے بری ہو۔
اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ تو یہ بات ہمیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی طرف اشارہ کر رہی ہے، رہنمائی کر رہی ہے۔ میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی غیر ملک نہیں گیا، آؤٹ آف کنٹری، پاکستان سے باہر اس نے زندگی بھر قدم نہیں رکھا، اور وہ جانا چاہ رہا ہے اور اپنی مرضی سے طے کر رہا ہے یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا۔ ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ غلطی سے ٹھوکر کھائے، لیکن غلطی سے ٹھوکر کھائے یہ زیادہ چانسز ہے اس کے لیے۔ تو اس کے لیے بہتر ہے وہ ان لوگوں سے مشورہ کرے جو پہلے جا چکے ہیں، جو جانتے ہیں، جو ماہر ہیں، ایکسپرٹ ہیں، ان کے پاس نالج ہے، معلومات ہیں، ان کے پاس جا کے مشورہ کر لے تو بہتر رہے گا۔ تو جب ہم ملک سے باہر جانے پہ ٹھوکر کھا لیتے ہیں تو آخرت کی زندگی دنیا سے باہر جانے کی زندگی ہے۔ نہ ہم نے جا کے دیکھا ہے، نہ ہمیں کوئی اپنے تجربے پہ معلومات ہے۔ جو بتایا ہے وہ اللہ رسول نے بتایا ہے، تو ہم ان کی مطابق اپنی زندگی کو کیوں نہیں ڈھال لیتے؟ تو بس اللہ سے بندہ تعلق مضبوط کر لے، رب کریم سے تعلق مضبوط ہو جائے نا، پھر اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں نے دیکھا ہے دنیا کی عدالتوں میں کسی پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ، توہین عدالت کا دفعہ لگ جائے نا، تو کہتے ہیں جی میں عدالت سے غیر مشروط طور پہ معافی مانگتا ہوں اور میں اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑتا ہوں، ہو سکتا ہے عدالت معاف کر دے۔ اجی عدالت کے ڈنڈے اور سوٹے کے ڈر سے بندہ غیر مشروط معافی مانگ کے اس کے رحم و کرم پہ خود کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو سب سے بڑی عدالت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، جہاں کوئی رشوت ہی نہیں چلتی، وہاں کے جج کو خریدا نہیں جا سکتا، وہاں کا وکیل جھوٹ نہیں بولتا، وہاں پر آپ کے اوپر جرح غلط نہیں ہو سکتی، وہاں پر کوئی لفافہ نہیں بیٹھا ہوتا جو آپ کے ساتھ کوئی 2 نمبری کے معاملات کرے۔ وہ تو سارا عدل پہ ہے، انصاف پہ ہے، برابری پہ ہے، مساوات پہ ہے آخرت کا معاملہ۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پہ خود کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ اور میرے دوستو، پرامن زندگی گزارنے کا بہترین ماجبین، دل نشین، حسین اصول یہ ہے کہ خود کو اللہ کی مرضی پہ چھوڑ دو۔ یہ جو ہمیں شیطان پٹی پڑھاتا ہے ہماری زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزاریں گے، اسے کہ جاؤ، اپنی آنکھیں اپنی مرضی کے مطابق تم لے کر نہیں آئے، اپنا چہرہ اپنی مرضی کے مطابق لے کر نہیں آئے، اپنے نین اور نقش اپنی مرضی کے مطابق لے کر نہیں آئے، اپنی زندگی کی سانسیں کتنی ہیں یہ تم اپنی مرضی کے مطابق لے کر نہیں آئے، اپنی جسامت، ڈیل ڈول، پارٹس آف دا باڈی کی کیفیت و حیت، اس کی کوالٹی کوانٹٹی تم اپنی مرضی کے مطابق لے کر نہیں آئے، اور آج آ کے بندہ کہا جی میں اپنی مرضی کے مطابق لے کر آیا ہوں۔ تو گونگا ہوتا، تجھے رونا نہ آتا، تیری ماں کی چھاتیوں میں تو رب دودھ اتار دیتا ہے تیرے ایک رونے کی وجہ سے۔ تیری حیثیت، تو روتا ہوا دنیا سے آیا اور ماں کے پیٹ سے نکل کے آیا۔ آج 4 لفظ جوانی کے مل گئے، 2 لفظ بولنے کے مل گئے، بندہ اتنا تگڑا ہو جائے خالق کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، میں اپنی مرضی گزاروں گا۔ بابا تیری مرضی کے مطابق تیرا جسم نہیں بنا، ہماری مرضی ہے ہم مرد بنے یا عورت بنے، ہماری مرضی ہے ہم کالے بنے یا سفید بنے، ہماری مرضی ہے ہم صحت مند بنے یا بیمار بنے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کیا ہے۔ تو جو اللہ نے پیدا کیا روح کو، جس اللہ نے پیدا کیا جسم کو، جس اللہ نے پیدا کیا انسان کی صحت، کیفیت و حیات کو، اور ہمیں اسی ترتیب پر دنیا میں بھیجا، آج چند روزہ زندگی کے دن ہے، یہ اللہ کی مرضی کے مطابق بندہ کیوں نہ گزارے؟ تو بس اللہ سے بندہ اپنا تعلق جوڑنے والا بنا۔ قرآن کریم کی ایک آیت پڑھنے لگا ہوں، اس آیت کی خاصیت یہ ہے کہ جس وقت بندہ اس آیت کا تلاوت کے انداز میں علماء سے اس کے مفہوم کو سمجھ کے غور کرنا شروع کرتا ہے، یقین مانے انسان کی زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی قرآن کریم سورت نمبر 80 سورت عبس میں فرماتے ہیں کہ اے بندے، اگر تو اپنی پیدائش پہ غور کرنا کہ میرے بورن کے، میری پیدائش کے مراحل، سٹیجز، اس کے سٹیپس کیسے ہیں، میں کس طرح پیدا ہو کے دنیا میں آیا ہوں، اور میری پیدائش کن کن اجزائے ترکیبیہ سے ہوئی ہے، تو پھر تیرے لیے زندگی گزارنا اللہ کی مرضی پہ آسان ہو جائے۔ یہ سورت نمبر 80 سورت عبس ہے، اور میں اس کی آیت پڑھنے لگا ہوں، آیت نمبر 17، 18، 19، 20، 21، 22۔ یہ سورت عبس، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ رب کریم فرماتے ہیں قتل الانسان ما اکفرہ، کہ انسان تو مارا جائے، کیوں کافر بن گیا؟ جیسے ہم سمجھانے کے لیے کہتے ہیں نا، موت پہ یا تے کو کیا تھی ہے،
یہ شکوہ ہوتا ہے، گلا ہوتا ہے، دوسرے کو غیرت کی ابھارنے پہ ہوتی ہے. جب مثلا والد کی توقعات بیٹے سے اور ہیں اور بیٹا باپ کے توقعات کے برعکس اس کا مقابلے میں کھڑا ہو کے دشمن بن گیا تو والد کہے گا لو سایہ مویا کے تھی. یہ لفظ بد دعا نہیں ہوتی، یہ لفظ اس کے دل میں اپنی محبت کے جگانے کے لیے الفاظ تعزیر ہوتے ہیں. تو فرمایا قتل الانسان ما اکفرا، کافر بننے کے لیے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، اور مارے جاؤ تم کافر بن گئے ہو، نافرمان بن گئے ہو. اب سنیں پھر اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے، فرمایا من ای شیء خلقا. کبھی اپنی پیدائش پہ غور کیا؟ تم پیدا کیسے ہوئے؟ ایسے تھوڑی ہے کہ بس دنیا میں آ کے بیٹھ گیا، میں ایسے ہی جی میں بوٹی نکلی ہے، میں زمین جوئی میں نکلا تو کچی پڑن بیٹھیاں، یوں تھوڑی ہے. من ای شیء خلقا، کس چیز سے پیدا ہوئے؟ پھر رب کریم نے فرمایا اگر اس پہ آپ غور کر لیتے کہ میں کس چیز سے پیدا ہوا تو میرے خیال میں پھر تکبر کی چادر کو زمین میں دفن کر دینا چاہیے. اللہ نے صرف ایک لفظ سے اشارہ کیا، ڈیٹیل نہیں دی. فرمایا من نطفہ، پانی کی ایک بوند سے پیدا ہوا. دوسری جگہ قرآن کہتا ہے من ماء مہین، اس پانی جس کے لیے تم نفرت کرتے، اس کو غلاظت کی نظر سے دیکھتے. یہ تو تمہاری پیدائش ہے. اب تکبر کیسا؟ ہاں جی ہم چون دیگرے نیست، فارسی میں کہتے ہیں مجھ جیسا تو کوئی ہے ہی کوئی نہیں. تو ہمارے علماء کہتے تھے کہ دیگرے نہیں ڈنگرے نیست، کہ مجھ جیسا ڈنگر کوئی نہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اتھارٹی آف دا گاڈ، خدائی قدرت کو چیلنج کرنے کے لیے شیطان میں پٹی پڑھا کے آگے ٹھہرا دو. رب فرماتے پیدائش دیکھیے من نطفہ، پانی کے ایک بوند سے پیدا ہوا، اور ایک پانی سے بھی نہیں، دو پانیوں کے ملاپ سے. سورۃ الطارق میں ہے یخرج من بین الصلب والترائب، فرمایا ماں کے سینے سے اور باپ کی کمر سے جو پانی نکلا اس کی ملاپ سے آپ کو پیدائش ملی. یہ صرف رب کریم نے ایک اشارہ دیا، اس کی ڈیٹیل نہیں دی تاکہ ہم اپنی بالکل اس حیثیت پہ آ جائیں، اپنی اوقات پہ آ جائیں اللہ کے سامنے آنے کے بجائے. میں نطفہ، اور پھر فرمایا سنو میں نے تمہیں اس پانی کی بوند سے تو پیدا کیا، خلقہ، میں نے تمہیں پیدا کیا، خوبصورتی کے ساتھ تمہیں تخلیق کیا. کوئی کہہ سکتا ہے یہ ایک پانی کی بوند تھا ایک وقت؟ یہ شخص باپ کی ہڈیوں میں اور ماں کے سینے میں پانی کی شکل میں تھا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. فرمایا میری اس تخلیق پر جو میں نے خوبصورتی کی تصویر چڑھائی ہے اس پانی کے اوپر، آج تمہاری تعریفیں ہوتی ہیں دنیا میں. آج دنیا کہتی ہے واہ واہ، اس کو دیکھیں اللہ نے کیا حسن، کیا جوانی، کیا خوبصورتی، کیا جمال دیا. فرمایا یہ تو اللہ کی تعریف ہے جس نے اس پانی پر خوبصورتی کی تصویر دی. خلقہ، آگے فقدر، اللہ نے تمہاری تقدیر بیان کر دی ہے. تمہاری پیدائش سے پہلے تمہارا معاملات لکھ دیا گیا ہے، تو تمہاری تقدیر میں تمہارا دخل نہیں ہے. تم اپنی تقدیر میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے، تم اپنی تقدیر میں اپنی مداخلت نہیں کر سکتے. تو کسی اور کی تقدیر میں مداخلت کیا کرو گے؟ اچھی میں کو اپنا کوئی نہیں پتا، میں نلکال کے تھی بڑا تو میں بے کو آکھا بیٹھا تھا نلکال ایویں تھی سی. ہمارے ایک مشہور ایک نجومی آ کے بیٹھ گیا اور لوگوں کہنے لگا جی ہاتھ دکھا، تیرے دو شادیاں نہیں، تیری ہک ہے، تیری کوئی نہیں تھی بڑی. وہ شادیوں کی پیشن گوئیاں دیکھ رہا ہے لوگوں کے ہاتھ دیکھ کر. ایک بزرگ بابا بیٹھے تھے، ان کے ساتھ ایک نوجوان تھے. اس نے اس کو آنکھ مار کے کہا سمجھ گئے؟ انہوں نے کہا جی سمجھ گیا. جوتی اتار کے نوجوان نے ہاتھ میں رکھ لی اور بابا اس نجومی کے آگے. اس نے کہا یہ بتائیں ابھی کیا ہوگا؟ اس نے کہا ابھی یہاں بیٹھے ہوں گے. کہا نہیں تھوڑے ٹائم بعد کیا ہوگا؟ کہا ہوائیں چلیں گی، بہترین موسم ہوگا، ہاں لولی لولی ویدر، بہترین اچھا ماحول ہوگا. تو اس نے نوجوان کو اشارہ کیا، اس نے جوتی اٹھا کے دے ماری اس کے چہرے پہ اور ایسا رگڑا 3-4 منٹ اس کو مٹی مٹی، اور وہ بھاگ گیا. تو نے کہا تجھے خود نہیں پتا 2 منٹ بعد ہم تیرا حشر نشر کیا کرنے لگے اور تو انہوں کو ڈسنا بیٹھا تھا 9 سال بعد کے تھی سی، 1 سال بعد تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ تو ہماری حیثیت ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کی حیثیت کو چیلنج کرنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو فرمایا فقدر، رب نے تمہیں تقدیر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت کو لکھ دیا ہے. تو جو میرے رب نے میری قسمت لکھی ہے وہ میرا خالق ہے، میری نیڈ، میری ضرورت، میری حاجت، میری تمنا جانتا ہے، لہٰذا میری تقدیر رب بری نہیں لکھے گا. اعتماد کر لو نا اللہ کو، اعتبار کر لو. ڈاکٹر پہ اعتماد کر کے بندہ انجیکشن لگا دیتا ہے، ہو سکتا ہے زہر بھر کے اندر ڈالے میں مر جاؤں. ہم نے تو کبھی اس کی اجزائے ترکیبیہ چیک نہیں کی ہے، ہاں جی اس انجیکشن میں کیا ہے، ہو سکتا ہے زہر ہو، لیکن ہم نے اس کی قابلیت پر اعتبار کیا ہے
یار یہ 10 سال میڈیکل کو پڑھنے والا اتنا قابل ہے، جو میرا اللہ خالق ہے اس کی مجھے قابلیت پہ کوئی اعتماد نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دوں، اس پہ کوئی نہیں سوچ رہا۔ فرمایا فقدر، رب نے تمہاری تقدیر لکھ دی ہے، لہذا اس پہ راضی رہو، اسی پہ خیر ہوگی۔ ہمارے تبلیغ جماعت کے بزرگ ایک پیارا جملہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کبھی کوئی نقصان ہو جائے نا، یا کوئی غلطی ہو جائے، یا کوئی خطا ہو جائے، یا کوئی بیماری آ جائے، کہتے ہیں خیر اسی میں خیر ہوگی۔ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، آج لوگ تھے پئی اسی میں خیر ہوگی، اور خدا کے بندے آپ سمجھو یہ ان فیوچر کہہ رہے ہیں کہ مستقبل میں ہو سکتے اس میں خیر ہو، اور یقین مانے کئی خیریں ایسی ہوتی ہیں یقیناً بعض چیزیں جس میں بندے کے لیے خیر ہوتی ہے، اس کو بندہ اپنے لیے برا نہ سمجھے۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں بس جو تو ہو گیا بس اس پہ کر لیں، کسی چیز کے معاملات کا انتظار نہ کریں۔ رات کی بات ہے، میں لاہور سے بالکل موٹر وے انٹرچینج پہ ٹھہرا تھا، یہ رات کو 11 بجے کی بات کر رہا ہوں۔ ایک ہمارے دوست ہیں بہت اچھے ہیں، ان نے آنا تھا، ان سے کوئی بات کرنی تھی، وہ نہیں آئے، تھوڑے لیٹ ہوئے۔ میں نے کہا ان کو کہنا جا اب تیری مرضی، میں جا رہا ہوں، پھر ملیں۔ میں موٹر وے چڑھ کے آ گیا۔ موٹر وے اتنی شدید دھند تھی رات M2 پہ، سمجھ آ جاتا ہے بندے کو، اگر ہمارے پاس فوگ لائٹس نہ ہوتی تو شاید ہم چل نہ سکتے۔ ہم موٹر وے اترے ہیں، 10 منٹ میں موٹر وے بند ہو گئی ہے۔ اگر میں اس 10 منٹ میں اس کا انتظار کرتا پھرتا تو میں نے آج صبح یہاں نہیں پہنچ سکنا تھا، کیونکہ موٹر وے کلوز ہو جاتی ہے اس دھند کی وجہ سے۔ تو اسے تو کہتے ہیں وہ نہیں ملا، پریشانی ہوئی، لیکن اسی میں خیر ہے، تو خیر تو بعد میں سمجھ آئے، تو خیر ان فیوچر ہے نا۔ یہ میں صرف اپنی مثال دے رہا ہوں، اپنی زندگیوں پہ غور کریں تو دن میں 20 مثالیں ایسی نکلتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میرے لیے بہتر لکھا ہوتا۔ فرمایا فقدر، تمہاری تقدیر لکھ دی گئی، اور تقدیر لکھی اور تمہیں رب کریم نے کہاں رکھا؟ ماں کے اس پیٹ میں رکھا، فی ظلمات ثلاث، جس میں اوپر پیٹ کا اندھیرا بھی ہے، پھر رحم کے اندر بھی ہو، پھر تمہارے اوپر جھلی بھی آئی ہوئی ہے، ان تمام اندھیروں میں 1000 مرتبہ بھی چیخ ہو، تمہاری چیخ باہر نہیں آئے، رو پیٹے کو بندہ جو مرضی آئے کرے، تم کچھ نہیں کر سکتے، یہ رب کریم نے تمہیں رکھا۔ اور اگر تم وہاں رہتے تو تمہیں موت بھی آ سکتی تھی، لیکن اب فرماتے ہیں ثم السبیل یسرا، میں نے تمہارے لیے دنیا میں آنے کا راستہ آسان کر دیا، تم دنیا میں آ گئے۔ جب تم دنیا میں آئے اور تم دنیا میں رہے، اب تکبر تیری چادر بنتا ہے، کبریائی تیری حیثیت ہے۔ ڈیز آف دا مینسز ہوتے ہیں خاتون پہ، ایام مخصوصہ، جس میں جسم کی ایک بلیڈنگ کا حصہ بندہ کا نکل رہا ہوتا ہے، جس دنوں میں خاتون امید سے ہوتی ہے، پریگنٹ ہوتی ہے، حاملہ ہوتی ہے، بچہ اس کی پیٹ میں ہوتا ہے، وہ ترتیب بند ہو جاتی ہے، وہ بچے کی خوراک بنتا ہے۔ تو خوراک تو تیری یہ ہے، تو بول رہا ہے رب کریم کے سامنے، اللہ کے حکم پہ اعتراض کر رہا ہے، آج تک تم یہ کھا کے باہر آئے۔ یہ سمجھایا جائے، یہ ہمیں غیرت دلائی جا رہی ہے، یہ ہم سے شکوہ کیا جا رہا ہے کہ تو اپنی پیدائش پہ تو غور کر، یہ تمہارے ساتھ کامن ایشو ہے، کسی ایک کے ساتھ نہیں ہے، یہ سب کے ساتھ ہے مخلوقات کے معاملات میں۔ تو تم یہ تھے، پھر دنیا میں تمہیں رب نے بھیجا، اور جب آ گئے پھر تم نے زندگی بھر ہمیشہ یہاں نہیں رہنا، لمیٹڈ ٹائم، آپ کے اوقات کی تحدید اور محدود کر دیا گیا، ان کو بتا دیا گیا ہے جتنی سانسیں اس نے لینی ہے وہ گن کے ملک الموت فرشتے موت کے پروانے پہ لکھ دیا گیا ہے، سن لے جب تک اس کی سانسوں کا نمبر پورا ہوگا اس کو تو نے اٹھا لینا۔ جتنے پانی کے قطرے اس نے پینے وہ دنیا کے کسی سمندر میں کسی تہہ میں ہو، لا کر تیرے پاس اللہ تعالیٰ رکھوا دے گا۔ جتنے گندم کے دانے کھانے وہ تیرے پاس پرووائڈ کر دیے جائیں گے، چاہے جیسے بھی رب کرے، وہ رب کا کام ہے۔ الا وان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها، رزق تیرا مکمل نہیں ہوگا، موت تمہیں نہیں آئے گی، یہ یاد ہے، یہ طے کر دیا گیا، یہ سب کچھ ہو گیا۔ پھر تم نے ہمیشہ نہیں رہنا، ثم اماتہ، پھر ایک وقت آئے گا تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا سے اٹھا لے گا، پھر کیا بنے گا؟ فاقبرہ، رب تمہیں قبر کی زندگی میں پہنچائے گا، پھر قبر کی زندگی یہ شروع ہو جائے گی۔ اب قبر کی زندگی کیا ہے؟ کیا یہ ابھی سے قیامت اور محشر، میدان محشر، جہنم کی زندگی شروع ہے، یا قبر کی زندگی کوئی اور ہے، اس سے الگ ہے آخرت کی زندگی سے؟ تو قبر کی زندگی سمجھنے کے لیے ماں کی پیٹ کی زندگی سمجھیں کہ ماں کے پیٹ کی زندگی کیا ہے۔ دنیا ہے تو دنیا میں تو ماں ہے، بچہ تو ماں کے اندر ہے، تو یہ بچہ دنیا میں ہے یا ماں کے پیٹ کے اندر ہے؟ کیا کریں گے؟ جو اس کا جواب وہی قبر کی زندگی کا جواب۔ کہتے ہیں
دنیا میں آنے کا ابتدائیہ مقدمہ، جو ابتدائی زندگی ہوتی ہے وہ ماں کی پیٹ ہے. ہم نے کہا جو آخرت کی زندگی کا ابتدائیہ ہے، مقدمہ ہے، فرسٹ ڈیز ہے، وہ قبر ہے. تو یہ آخرت کی زندگی کا ابتدائیہ. سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اگر کوئی اچھا بندہ ہے تو پہلے اسے ویٹنگ ہال میں لے کر آتے ہیں، اس کے بعد اسے فلائٹ میں بٹھاتے ہیں. ویٹنگ ہال میں بیٹھا ہے، انتظار کا ہے، پھر اس کے بعد فلائٹ میں بیٹھ کے پہنچ گیا ہے مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ. ٹھیک ہے، کوئی برا ہے پہلے جیل میں لاتے ہیں، نہیں حوالات میں لاتے ہیں. حوالات میں بیٹھے اس کی جو درگت بنانی ہے بنائی، اس کے بعد اصل جیل ہے. تو اگر بندہ نیکوکار ہے تو ویٹنگ ہال ہے قبر، آخرت جنت میں ہے. اور اگر بندہ برا ہے یہ قبر اس کے لیے حوالات ہے، آخرت جیل ہے. اللہ محفوظ فرما. یہ قبر کی زندگی. فَأَمَاتَ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَكْبَرَ. اور آگے فرمایا ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَ. میرے بندے نہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے لے کر آیا، نہ اپنی موت اپنی مرضی سے لی، اور نہ قبر سے اٹھ سکتا ہے اپنی مرضی سے. جب رب چاہے گا تیری قبر کھلے گی، جب رب چاہے گا تو اٹھے گا، جب رب چاہے گا تیری آخرت کی زندگی میں تیری اس قبر کو کھول کے بلا لیا جائے گا. ثم، اس کے بعد اذا، جس وقت، شاء، اللہ چاہے گا، انشرہ، تیری قبر کو کھول دیا جائے گا. اس میں بھی تیری کوئی مرضی، تیرا کوئی معاملہ نہیں چلے گا. ان آیات میں رب کریم نے ہمیں ہماری پیدائش پہ غور کرنے کی طرف بات کی ہے. اگر ہم اس پہ غور کر لیں تو تکبر کی چادر یوں ڈیزالو ہو جائے جیسے ڈیزالو ہونے کا حق ہے. ہم سے تکبر، ہم سے معاملات، ہماری مرضی، شیطان کی پٹیاں یوں ختم ہو کے رہ جائیں، شیطان نے جتنی گریں لگائی ہیں وہ کھل کے رہ جائیں. تب ہمارا اللہ سے تعلق بنے گا. جس وقت اللہ سے تعلق بنانا ہو، ذرا اپنی پیدائش پہ بندہ غور کر کہ میں کیا تھا، کیا ہوں، کیا ہوں گا. میرا پاسٹ، میرا پریزنٹ، میرا فیوچر، میرا ماضی، میرا حال، میرا استقبال، میرا مستقبل کیا بنے گا. اس پہ تھوڑا سا بندہ تنہائی میں 5 سے 10 منٹ غور کر لے. یقین مانے گناہوں کو یوں گٹھڑیوں میں پھینک کے آپ ایک طرف رکھ دیں. لیکن ہم اس پہ سوچتے نہیں یار، سوچتے نہیں. میرے ایک شاگرد ہے، مجھ سے بیعت ہے، باہر ملک میں ہے. انہیں میں نے کہا ہوا ہے کہ مجھے بتایا کرو کبھی دل میں گناہ کا خیال پیدا ہو، کیونکہ مجھ سے بیعت ہے. تو میں نے کہا یہ بات بتاتا ہے، بندہ بتاتا ہے، میں سمجھا دوں گا، میں نے تم سے نفرت نہیں کرنی. ماشاءاللہ گناہ کی زندگی کو چھوڑ کے آیا. ایک دن اس نے مجھے لکھا کہ استاد جی آج گناہ کرنے کو من کر رہا ہے. میں نے ڈاؤن لوڈ کیا، ایک میرے پاس تصویر تھی. وہ تصویر تھی بیڈ شیٹ کی، اور بیڈ شیٹ پر سانپ پرنٹ تھے، سانپ، سپنی، یہ ناگن، یہ چیزیں بیٹھی ہوئی. وہ اس کی چادر بنی ہوئی تھی، ڈراؤنا قسم کا ایک بیڈ شیٹ تھا. میں نے اسے وہی بھیجا. میں نے کہا ذرا غور کرو، 5 منٹ اس پہ سو سکتے ہو؟ کہتے سو تو سکتا ہوں لیکن ڈرتا رہوں گا، ہے تو نکلی کہیں اصلی نہ ہو. میں نے کہا اس نکلی پہ سوتے ہوئے بندے کو ڈر لگتا ہے، قبر میں حدیث پاک میں 70,000 اصلی ہوں گے. کر لے بندہ گناہ. کہتے استاد جی میری طبیعت ٹھیک ہو گئی. گناہ کا خیال دل سے جاتا. گناہ صرف اتنی چیز کا نام ہے، اس کے سامنے ہتھیار نہ ڈالیں. جب شیطان دل میں گناہ کا خیال ڈالے نا، اور آپ نے اس کی بات مان لی، اگلی دفعہ وہ آپ کو اس سے ڈبل گناہ کروائے گا، ٹرپل درجے کا گناہ کروائے گا. اور پہلی دفعہ آپ نے بند باندھا نا اس کے سامنے کہ جاؤ میں تیری 5 منٹ کی لذت کے لیے اپنی آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی داؤ پہ لگا دوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. جیسے آج کل کوئی کہے 10 روپے دے دو تمہیں اس کے بدلے میں 1 روپے ملیں گے. لوگ کہیں گے جی میں 10 روپے ضائع کرا. لاکھوں کی بات تو چھوڑو، 1 روپے کا لوگ نقصان برداشت اپنا نہیں کرتے. میں گھاٹے کا سودا نہیں کرتا. تو اسے بھی کہو نا میں اس 5 منٹ کے لذت کے لیے آخرت کی زندگی داؤ پہ لگاؤں، بابا میں نے گھاٹے کا سودا نہیں کرنا. اور شیطان پھر آپ سے توبہ کرے گا. میں ایسے ایسے اولیاء اللہ کو اس وقت اس دھرتی پہ زندہ سلامت ہے انہیں جانتا ہوں جن کی عبادات کی وجہ سے شیطان اتنا پریشان تھا کہ ان پر شیطان ابلیس نے خود جادو کی تعویذ لکھے ہیں. ایسا اللہ والا اس دھرتی پر ہے. اگر مجھے ان کی طرف سے اجازت ہوتی تو میں نام لے لیتا. فرمایا اس پہ جادو ابلیس لعین نے خود لکھا ہے، لیکن اس نے اللہ کے فضل سے روزانہ کی بنیاد پہ احادیث پاک پڑھنی اور ترتیب اور وظائف تھے، وہ چل نہ سکا جادو. عام جادوگروں کو کسی پہ چل جاتے ہیں. شیطان جیسے جادوگر کی طاقت رب کریم کے فضل، رسول کریم کی دعاؤں سے وہ نتائج حاصل نہ کر سکا جو وہ چاہتا تھا. اثر تو کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے جادو کا، لیکن جو نتائج وہ چاہتا تھا نا وہ اسے حاصل نہ ہو سکے.
इबलीस लईन جس کا آدم علیہ السلام کے سامنا ہوا اور اس نے کہا جی میں سجدہ نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں ایسے ایسے فرد رسالت مآب علیہ السلام کی امت میں دیا. تو شرط بندہ ایک دفعہ مضبوط ہو جائے, ایک دفعہ مضبوط ہو کہ پھر بندہ بات کرے پھر دیکھیں. تبھی تو کہتے ہیں گھر میں نفل پڑھو, گھر میں سنتیں پڑھو, گھر میں وطر پڑھو, گھر میں تلاوت کرو, گھر میں وظائف پڑھو. کیوں؟ اس کا فائدہ جو گھر میں شیاطین اور جنات رہتے ہیں نا, وہ ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں اس نمازی سے جو گھر میں سنتیں پڑھتے ہیں. جو گھر میں نوافل پڑھتے ہیں اس سے ڈرتے ہیں, کنی مارو بابا یہ اللہ اللہ تعالیٰ ہو. جن ای میں پوچھڑ پا کے بجن یا بجن دا حق ہوئے. ہم گھروں میں نہ وظیفے پڑھتے ہیں, نہ عبادت کرتے ہیں, نہ تلاوت کرتے ہیں, نہ نوافل پڑھتے ہیں. فرض مسجد میں ہے نا, باقی تو ہم گھر میں کر سکتے ہیں. آپ ایک مہینہ کر کے دیکھو آپ کے گھر میں سکون نہ ہو جائے. یہ 2 نمبر عاملوں کے پاس لوگ جا جا کے ان کی منتیں کر کے طویل رہو چسائیں, وہ ان کو لڑا رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ اچھے بھی ہوں, لیکن میں نے اکثریت شاپ کیپرز دیکھے, اکثریت ان میں دکاندار ہیں جو دوسرے کی جیب پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہیں. تو ان کی دکانیں بند ہو جائیں اس وقت جب آپ اپنی یہی ترتیبیں رکھیں جو ہمیں اللہ رسول نے بتائی. میں نہیں سمجھتا کہ جن میں جرت ہو کہ وہ مسلمان نمازی کے سامنے آ سکے. مسلمان ہو, نمازی ہو, اللہ رسول والا ہو, تگڑا بندہ ہو, اللہ کا حق نہ کھاتا ہو, جن کی ماں نے وہ بچہ ہی پیدا نہیں کیا جو اس کے سامنے آ سکے. یہ کوئی بات ہے؟ اور ایسا جنہ کلی میں یرکے تے ٹر کے بیٹھے ہوندے ہیں جو بس جو کیا حال ہے اس کی وجہ ہم خواہ سے ڈرے ہوئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, جن کو ایسا چھرا لگتا ہے جیسے لگنے کا حق ہو. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یہ ایسا لفظ ہے جن کے لیے تلوار ہے. یہ لفظ تو آپ پڑھ کے دیکھیں. آیت الکرسی تو بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی ہے. آیت الکرسی اس سے ہاوی چیز ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ پہ جن ایسے بھاگتے ہیں جیسے بھاگنے کا حق ہو. شیطان دوڑ جاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شرط یہ ہے کہ بندہ اپنے ایمان کے ساتھ صاف ہو کر کرے. تو یہ تب ہے جب اللہ سے تعلق جوڑے گا. اور اللہ سے تعلق کب؟ جب اپنی پیدائش پہ غور کریں گے, اپنی مرضی رب کے حوالے کریں گے. تو ہماری مرضی کچھ نہیں ہے, اللہ کی مرضی سب کچھ ہے. اللہ ہمارے علاوہ, اللہ ہمارے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے, ہم اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے. بس یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ اور نظریہ ہو جائے نا دل میں, گناہ بھی ختم ہو جائے اور خطا بھی ختم ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو رحم صراط مستقیم عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.